علیکم۔ آج میں آپ کو دعائے حاجت میں نے مختصراً بتائی تھی۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور دعائیں بھی 2-3 ساتھ ہی ملا کے تھوڑا سا لیکتھی لیکچر دے دیتی ہوں، کیونکہ یہ ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو تو ایک آسان اور بے خطر راستہ یہ ہے کہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ خود اللہ سے دعا کریں یا اللہ کے کسی نیک اور مقبول بندے سے اپنے لیے دعا کرائیں۔ دعا کیا کرانی ہے؟ اے اللہ ہماری مصیبت دور کر اور ہماری مشکل آسان فرما۔ اللہ تعالی ہر وقت سنتا ہے اور اپنے عاجز بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے دل سے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، یعنی اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور پھر قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، صرف اللہ سے دعا کی جائے، یہ آسان بھی ہے اور بے خطر بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی ہے۔ قرآن عزیز کی سورہ انبیاء میں تمام انبیاء اولو العزم کا ذکر فرما کر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی امتیازی شان یہ بتائی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ہمارے یہ تمام پیغمبر نیکیوں کی طرف سبقت کرتے تھے اور از راہ امید و بیم ہم ہی کو پکارتے تھے اور ہم ہی سے ڈرتے تھے۔ غرض یہ کہ اللہ کو پکارنا ہمارے انبیاء کی شان بھی ہے۔ ہر مصیبت، ہر راحت، ہر خوشی میں صرف ہمیں اللہ ہی کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ کی نصرت ہم کو کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ مبارک کلمہ حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس وقت کہا جب غزوہ احزاب کے موقع پر لوگوں نے آپ سے کہا کہ عرب کے لوگ تمہیں مٹانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تم کو ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس سے مسلمانوں کے ایمان میں ترقی ہو گئی اور انہوں نے یہی کلمہ پڑھا، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو آپ اس کو پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معمول تھا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے تھے۔ اس کے معنی ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کے کارساز، بس تیری رحمت سے فریاد ہے۔ اگرچہ اللہ سے ہر وقت دعا کی جا سکتی ہے اور قبولیت کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ طریقے کے موافق 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کر، اور وہ بھی بالخصوص رات کے آخر حصے میں دعا کی جائے تو قبولیت کی امید زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ حاجت کا جو طریقہ تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ جس کو حاجت ہو اللہ سے، سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نفل نماز پورے خشوع اور خضوع سے پڑھے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین۔
اس کا ترجمہ ہے اللہ حلیم و کریم کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیب اور نقصان کی باتوں سے پاک ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے، پروردگار ہے۔ ساری تعریفیں صرف اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ان پاکیزہ اعمال کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کا سبب بنے اور میرے لیے تیری مغفرت لازم کر دیں۔ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں فائدہ ہر اچھے کام اور سلامتی، اور ہر گناہ سے یعنی توفیق دے کہ میں ہر اچھا کام اور کروں اور ہر گناہ سے بچوں۔ اے اللہ، میرے سب گناہ بخش دے اور میرے سب غم دور کر دے، اور اے ارحم الراحمین، میری تمام وہ حاجتیں جو تجھے پسند ہوں پوری کر دے۔ یہ ہے پاکیزہ طریقہ اپنی حاجات کو اللہ سے پورا کرنے کا، جو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم فرمایا تھا، اور اس سے آسان اور بہتر طریقہ کوئی ممکن ہے ہی نہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت آپ ہی کے نام لیوا اس طریقے کو چھوڑ کر عاجز اور لاچار مخلوق کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق اور باطل میں تمیز کر سکیں۔ اب 2-3 شعر مجھ سے سن لیجئے۔ دعا ہے یہ الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی کرم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے۔